السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء اللهم اشف كل مریض اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ اتنا خاموش رہنے کی عادت نہ ڈالیں، دعا میں سب لوگ ساتھ میں مل کے دعا کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، تڑپ کے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بروج کی 11ویں آیت، جس کی ذیل میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نیک اعمال کیے، تو ان کی منزل کیا ہے؟ ان کی منزل یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں وہ مقام رکھا ہے کہ جہاں بہت سارے گارڈنز ہیں، باغات ہیں، اور وہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ مقام حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بنیاد جو ہے، بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے جو مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہو۔ اور اس میں سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ ہم وجود خالق کو، اپنے پروردگار کے وجود کو مانیں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اور وہ حی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دن کو رات کرتا ہے، رات کو دن کرتا ہے، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اختیار کے اندر نہ ہو، ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن بس سوال یہ ہے کہ ہم جو ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم مانتے ہیں وہ چیز ہمارے دل
تک اتر جائے اور یقین کی منزل تک پہنچ جائے. اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمارا رازق ہے، جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، تو میں کسی کے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی دوسرے کے سامنے گڑگڑاؤں گا نہیں. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میری روزی بند ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تو خود روزی کا محتاج ہے، یہ میری روزی کو کیا بند کرے گا. اسے بھی جو رزق دینے والا ہے وہ بھی خدا ہے، مجھے بھی رزق دینے والا خدا ہے. کوشش کرنا میرا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے انتظام کرے. تو اگر انسان کا اللہ کے اوپر یقین ہو تو کسی بھی معاملے میں وہ مخلوق کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو ہمت بھی دی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جس کو پورا ٹرسٹ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، تو اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور بہت سارے واقعات ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہتا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زوجہ کو اور بچے کو لے جا کے چھوڑ دو. کہاں پر؟ جو جگہ آج مکہ کہلاتی ہے وہاں پر. نہ کوئی بستی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی پانی، کچھ نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں چھوڑ کے چلے آئے اور کہہ دیا کہ دیکھو اگر پیاس لگے تو یہ صفا و مروہ کے درمیان میں پانی کو تلاش کر لینا. تو جناب ہاجرہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، جناب ہاجرہ ہیں، بچہ ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو اب صحیح کر رہی ہے صفا و مروہ کے درمیان. صحیح مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا. صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. یعنی یہاں پر ایک بات ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، یعنی اللہ تو ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ توکل نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جتنی طاقت دی ہے، اس اپنی طاقت کے مطابق جو ہم کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے مطابق ہم روزی تلاش کرنے کی کوشش کریں. یا جو بھی ہمارا کوئی کام ہے، جتنا ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہم کریں اور اس کا رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. پروردگار جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب باقی تیرے ہاتھ میں ہے. تو جناب ہاجرہ بھی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی کہ پروردگار تو کھانا بھیج دے، تو پانی بھیج دے، تو انتظام کر دے. اللہ کے لیے یہ بھی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صحیح کی، کوشش کی، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم جاری کر دیا، جو چشمہ جاری ہوا پانی کا. اب جب پانی ابلنا شروع ہوا، وہ پرندے آنے لگے. ظاہر سی بات ہے، ایک سوکھا میدان بالکل، وہاں پر پرندے آنے لگے. جناب ہاجرہ نے دیکھا اور کہیں جانے کے بعد کہ وہاں تو چشمہ جاری ہو گیا ہے. اور کہا کہ رک جا بس، زمزم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توکل تھا، اس توکل کا بھرم رکھتے ہوئے جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پر پانی مہیا بھی کر دیا، اور اس کو جناب اسماعیل کی یادگار بھی بنا دیا، اور وہ آج تک باقی ہے. اور صرف پانی جاری نہیں کیا، چشمہ جاری نہیں کیا، بلکہ اس پانی کو آب شفا بنا دیا کہ جو حاجی بھی جاتا ہے، جب حج سے واپس آتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، وسیلے کا قائل ہو، وسیلے کو نہ مانتا ہو، وسیلے کو ماننا شرک کہتا ہو، لیکن جب وہاں سے آتا ہے تو وہ زمزم کا پانی ضرور لے کے آتا ہے. بھئی زمزم کا پانی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ آب شفا ہے.
اگر کوئی بیمار ہو اس پانی کو پیے تو اسے شفا مل جاتی ہے نا. تو یہ پانی وسیلہ بنا نا. ابھی دعائے توسل پڑھی گئی ہے لہذا میں بات عرض کرتا ہوں. یہ پانی شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے شفا کا. دوا کھاتے ہیں, وہی دوا آپ نے کھائی, وہی دوا میں نے کھائی, وہ کسی اور نے کھائی, کوئی انسان اس دوا کو کھا کر ٹھیک ہو گیا, کسی کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی, کسی کو شفا نہیں ملی. دوا تو ایک تھی نا, لیکن اثر الگ الگ ہوا. اس لیے کہ شفا دوا میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دوا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب وسیلہ تو پانی لے کے آئے. کیوں؟ کہا کہ بھائی یہ شفا کے لیے ہے. تو یہ ہے پانی ہے کون سا؟ یہ کون سا پانی ہے؟ کہ یہ وہی پانی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں تو وہاں سے جو چشمہ پھوٹا تھا, جو پانی جاری ہوا تھا, اس پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہم لے کے آتے ہیں شفا کے لیے. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی خدا کا بیٹا اگر کسی زمین پر ایڑیاں رگڑ دے اور وہاں سے پانی جاری ہو جائے تو وہ پانی آب شفا بن جاتا ہے. تو جس زمین میں فرزند رسول کا خون ملا ہو, جس زمین میں نواسہ رسول کا خون ملا ہو, جس خون سے اسلام کو بقا ملی ہو, جس خون کی وجہ سے اسلام زندہ ہو, تو اس خاک سے اگر انسان کو شفا مل جائے تو پھر تعجب کی بات کیا ہے؟ جب فرزند نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی آب شفا ہو سکتا ہے تو فرزند نبی کے خون کا ملی ہوئی خاک شفا کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. فیضان محترم, یہ جو ہے کہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. بھروسہ کرو اللہ کے اوپر, محنت کرو, کوشش کرو, جو تمہاری ڈیوٹی اس کو انجام دو. گھر کو کھلانا چھوڑ دو, اس میں لاک لگاؤ. اگر عسکری کی ضرورت ہے تو عسکری کا انتظام کرو. یہ نہ سوچو کہ نہیں اللہ جو ہے وہ بچانے والا ہے. اللہ وہ تو سب چیزیں ہم اس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. ایک شخص آیا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی خدمت میں آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا. رسول اللہ نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا بھیڑیں چرا رہا تھا, شیر. تو کہا انہیں کس کے حوالے کر کے آئے؟ کہا نہیں, بس اللہ پہ توکل کر کے چلا ہے آپ کی زیارت کے لیے. رسول اللہ نے کہا یاد رکھنا, جو بھیڑیا آتا ہے نا اپنے شکار کے لیے, وہ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے آتا ہے. اسے توکل نہیں کہتے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنی طرف سے انتظام کرو. اب یہ عسکری ہے, پیو, وہ تو چپراسی ہوتا ہے. یہ گارڈ جو ہے گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں, دکانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کون اتنا پیسہ دے مہینے کا؟ چلو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ جو چور نکلا اس نے کہا کہ آج تو کہیں لے گیا صاف کر کے. بعد میں کہا ہم نے تو اللہ بھروسہ کیا تھا. نہیں, یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں, یا سیکورٹی کے لیے جو کیمرے لگائے سب کچھ کیا جا رہا نہیں, جو ہم کر سکتے وہ ہمیں کرنا چاہیے. باقی پھر اللہ پر بھروسہ. تو اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاہل بن جائیں, بے حس بن جائیں. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جد و جہد کرو, محنت کرو, آگے بڑھو. تو اذان محترم بات یہ ہو رہی تھی کہ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز میں قادر ہے, یقیناً قادر ہے. تو اب یہ خدا جو قادر ہے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں جہنم میں بھیج دیں, اور جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں جنت میں بھیج دیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کر تو سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں, کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. وہ جو کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کا کرم کسی گناہگار کو جنتی تو بنا سکتا ہے, لیکن اس کا عدل کسی جنتی کو جہنمی نہیں بنا سکتا.
اگر اللہ چھوڑ دیتا ہے اسی بس ٹھیک ہے دنیا میں رہو سب جنت میں چلے جاؤ، پھر کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کا ہمیں خیال رکھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ ہم کیوں والدین کی اطاعت کریں؟ ہم کیوں بچوں کی اچھی پرورش کریں؟ ہم کیوں اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں؟ ہم کیوں کسی غریب کی مدد کریں؟ ہم کیوں قرآن پڑھیں؟ ٹھیک ہے دنیا میں عیش کرو، جنت تو ملنی ہے نا آخر میں، کہا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، تم جو نیکی کرو گے اس کا تم کو اجر عطا کرے گا، اور وہ اجر بھی ہوگا تمہارے عمل کی بنیاد پر بھی، اور عمل سے زیادہ تمہاری نیت کی بنیاد پہ ہوگا کہ جو تم عمل انجام دے رہے ہو اس کے انجام دینے میں تمہاری نیت کیا ہے، خلوص کتنا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا ثواب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یہ ہے عدالت پروردگار۔ کوئی بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اب یہ کوئی سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ غلام ہو، آقا ہو، حبشی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جو بھی ہو، جو نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ، اور پھر اس میں کیا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل کیے جائیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کا عدل جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی، تل برابر بھی، تل ڈاٹ، ایک ڈاٹ کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے۔ تو اللہ نہ ظالم کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، وہ عادل ہے، وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ اور اسی لیے اس نے جو اپنے محبوب بندے ہیں انہیں جو مقام عطا کیا ہے، اس مقام کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا بنایا کہ ان کے عمل نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے انہیں مقام یوں ہی عطا نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی نہ ان کے جیسا ایمان کی منزل میں ہے نہ کوئی ان کے جیسا عمل کی منزل میں ہے، کوئی نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب برابر، سب کو برابر کیسے ماننا، سب برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی ایک بحث چلی تھی نا، چل بھی رہی ہے کچھ جگہوں پہ، تو ویسے تو یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور یہاں پر کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ اس علاقے کے لیے ہے، اس شہر کے لیے ہے، اس کنٹری کے لیے ہے، اس ریجن کے لیے نہیں۔ ایک جگہ کچھ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، دوسری جگہ کے لوگوں کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ تو پڑھتے بھی نہیں کہ لکھا کیا ہے، بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے بھی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، بس فارورڈ کر دیتے پہلے میرا میسج پہنچ جائے، جبکہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو اب جو وہاں پہ پاکستان میں پنجاب میں جو بل لایا گیا تھا کہ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اہل بیت کو علیہ السلام نہ کہا جائے نہ لکھا جائے، بلکہ اہل بیت کو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ لکھا جائے، برابری کے لیے۔ اور دیکھیے آپ، یعنی افسوس ہوتا ہے کہ انسان جب بغض کی میں آتا ہے، اہل بیت سے جب بغض اور کینہ اس کے اندر بھر جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اہل بیت کے لیے جہاں بھی ان کا نام لکھا ہے وہاں علیہ السلام لکھا ہے، اور بخاری شریف کیا ہے؟ بعد از کلام باری، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔
تو امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ آپ ٹرانسلیشن کیجئے کسی چیز کا، ٹرانسلیشن کرنے والے کو، ترجمہ کرنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اصل عبارت ہوتی ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دے، کچھ چینجنگ کر دے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز اس کے عقیدے کے خلاف ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نوٹ لگا سکتا ہے، حاشیہ لگا سکتا ہے الگ سے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کو ترجمہ وہی کرنا چاہیے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کا ترجمہ کرنے والا ترجمہ کر رہا ہے اردو زبان میں، اب انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام، علی علیہ السلام، اور یہ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے، یہ خیانت ہے، آپ کو حق نہیں ہے۔ اچھا کیوں کہا نہیں علیہ السلام؟ نہیں، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے علیہ السلام نہیں۔ باقی جو بھی ہیں اہل بیت ہوں یا اصحاب ہوں، جو بھی ہوں، سب کے لیے رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، اب ایسے کیا کیا جائے کہ تفاسیر کے اندر یہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مسجد میں جانے سے پہلے دروازے جناب فاطمہ زہرا پر کھڑے ہو کے فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ کا طریقہ تو یہ ہو کہ مسجد میں جانے سے پہلے دروازے فاطمہ زہرا پر کھڑے ہونے کے بعد سلام کریں اور یہ بتائیں کہ دیکھو تم جس نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہو اس نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ان کے دروازے پہ آ کے سلام کرتا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سلام کرنے والا دروازہ کون سا ہے، رضی اللہ والا دروازہ کون سا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمہیں اندازہ رسول اللہ سلام کر رہے ہیں، ان سے بڑا اللہ کے بعد پیغمبر سے بڑا مرتبہ کس کا، مقام کس کا ہے، لیکن وہ روزانہ نماز سے پہلے آ کے جناب زہرا کے در کے اوپر آ کے سلام کرتے ہیں، اور پھر اصحاب جو ہے ان کی بھی اتباع کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ہم سوال یہ ہے کہ ہم نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں نہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں معیار نفرت اور محبت کا کیا ہے؟ اللہ، رسول اور اہل بیت رسول۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ، رسول اور اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، ہم اس کو دوست نہیں بنا سکتے، نہیں بناتے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کا دوست ہو اس کا دشمن آپ کا دوست بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، دیکھیے میں نے کہا کہ اصحاب کی منزل اپنی جگہ پر، ہماری جان قربان جناب سلمان کے اوپر، ہماری جان قربان جناب ابوذر کے اوپر، ہماری جان قربان جناب مقداد کے اوپر، ہماری جان قربان پیغمبر کے ان اصحاب کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو رسول اور رسول کی محبت میں بسر کر دیا۔ لیکن ہر ایک کا ایک منزل، ہر ایک کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے۔ کسی کے مقام کو، کسی کے منزل کو ہم مکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اصحاب کی سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ اصحاب رسول جو ہیں، جن سے اللہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، جنہوں نے حق کے وفا ادا کر دیا، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابیت کا منزل کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے
راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ ان کی کمال کی منزل ہے. لیکن اہل بیت کی منزل کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک. فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. یعنی اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاكَ, اور جس سے تو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اب جملے پہ توجہ کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. صحابیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, لیکن جناب فاطمہ زہرا کی منزل یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو راضی. اب عزیزو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی منزل کے لیے آپ دیکھیے جناب مریم کون ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے فرشتے آئے ہیں جناب مریم سے کہا یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کی, اے مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. وطہرکی, اور تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ کیا, پاکیزہ بنایا. واصطفاکی علی نساء العالمین, اور تمہیں تمام عالم کی عورتوں میں, عالمین کی عورتوں میں تمہیں چن لیا, سردار بنایا ان کا. جناب مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اب رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ زہرا سید نساء العالمین ہے, فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بھی سردار, یہ بھی سردار, وہ بھی سیدہ, یہ بھی سیدہ, تو فرق کیا ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا, پیغمبر نے کہا فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں, فاطمہ زہرا اولین و آخرین سب کی سردار ہیں. یعنی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو اسے مریم کہتے ہیں, جو مریم کی سردار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو مریم, اب عزیزو میں انشاءاللہ اگر کر سکا تو کل تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بات آپ کے سامنے کروں گا, لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جناب مریم کون ہے؟ معصومہ ہے. جناب مریم معصومہ ہے, یعنی وہ گناہ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ جناب مریم کا کفو کوئی معصوم نہیں تھا, کوئی معصوم اس زمانے میں نہیں تھا جس سے جناب مریم کا عقد کیا جائے, شادی کی جائے, لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام کو بدلا. بھئی نظام تو یہ ہے نا, بچے کے دنیا میں آنے کے لیے والدین ہونے چاہیے, ماں اور باپ. لیکن جناب مریم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے, چونکہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ مریم معصومہ تھی, اور جناب مریم کا کوئی کفو, کوئی ہمسر ایسا نہیں تھا کہ جو معصوم ہو. لہذا اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کے تابع ہو جائے. بھئی شوہر ہے نا, اس کی اطاعت زوجہ کے اوپر واجب ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے کہ جب شادی کرو تو کفو ہونا چاہیے, ہمسر. 19-20 چلتا ہے, لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ عصمت کا. تو اب جناب مریم ہے معصومہ, اگر معصومہ کا شوہر غیر معصوم ہوگا اس کی اطاعت واجب ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معصوم کسی غیر معصوم کی اطاعت نہیں کر سکتا. میں بات بہت آگے تک کہہ رہا ہوں, یہ کلیہ ہے. معصوم کسی غیر معصوم کی اطاعت نہیں کر سکتا, اس کے تابع نہیں ہو سکتا. تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مریم ہم بغیر شوہر کے تم کو بیٹا عطا کریں گے، اسے روح اللہ کہیں گے، لیکن ہم کسی غیر معصوم کے ساتھ تمہارا عقد نہیں کر پائیں گے۔ اب آئی سے بات سمجھ میں نا، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اولین و آخرین۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے سوچئے، بعض علماء نے لکھا ہے لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہا یا مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فاطمہ کے مقام کو کیا سمجھو گے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزل کیا ہے۔ عزیزو، مولا علی علیہ السلام کفو، اور جب کفو کی منزل آئی تو اب چونکہ یہ جوڑی بے مثل تھی، جناب فاطمہ زہرا معصومہ، مولا علی علیہ السلام معصوم، تو جب دونوں معصوم ہیں تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد عطا کی تو وہ اولاد بھی بے مثال ہوئی، دو بیٹے دونوں امام، دو بیٹے جو حیات رہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے، جناب حسین کی شہادت تو شکل میں ہو گئی تھی، دونوں کے دونوں امام، یہ منزل آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ یہ ایک عجیب رشتہ تھا، الگ طریقے کا، کہ دونوں طرف سے نسبتیں تھیں، لہٰذا اب جو بچے پیدا ہوئے تو یہ صرف بچے نہیں تھے، صرف امام نہیں تھے، بلکہ سید شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے جو بھی ہیں، جوان، سب کے سردار، جوان مطلب جو بھی جتنے بھی جنتی مرد ہیں سب کے سردار ہیں۔ عزیزو، میں ایک تھوڑا سا یہ آج کے حالات کے حساب سے ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، عالم ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، اس کو اگر اپنا مقام مرتبہ چاہیے ہے تو اسے محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنی ہوگی، ان کی محبت کے بغیر کوئی منقول نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج دعائے توسل پڑھی گئی ہے، میں ایک واقعہ اس سلسلے سے عرض کر کے اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، لیکن بس ایک بات اس سے پہلے، واقعے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں عقیدے اور عمل کے بارے میں، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی رشتہ کریں، اپنے بیٹے کا رشتہ کریں یا اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، تو دنیاوی مال دولت کے بجائے ہماری نظر اس کے ایمان کے اوپر اور اس کے عمل کے اوپر ہونی چاہیے، اس لیے کہ روزی دینے والا خدا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹی بھرے گھر میں جائے، گھر خالی ہو جائے، ہو سکتا ہے بیٹی خالی گھر میں جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسمت سے اس گھر کو مالا مال بنا دے، لیکن اگر دین کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو سب کچھ بیکار ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے جو ظاہری چیزیں ان پہ دیکھ، لیکن جو پرائیورٹی جو ہماری ہونی چاہیے وہ کس چیز کے اوپر ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں جس گھرانے سے ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ گھر دیندار ہے کہ نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، نماز روزے کا ان کے گھر میں ماحول کیا ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہے کہ نہیں ہے، جناب زہرا سے محبت ہے تو ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم کو اپنی انشاءاللہ اگر یاد رہا اور ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا تو کل میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے کا۔ فیوچر کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، پتہ نہیں ہے کب ہم ہیں کب ختم ہو جائیں گے۔ فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، اس کی آخرت۔ عزیزو، جو دنیا میں لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت سب کے دل میں ڈالی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں
کہ جو اہل بیت کو برداشت نہیں کر پاتے. چوری کرنے والے کو روشنی پسند نہیں ہوتی نا. روشنی میں جائے گا تو اس کا چہرہ پہچانا جائے گا. وہ اندھیرے کو پسند کرتا ہے. اسی لیے چوریاں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں زیادہ, نظر بچا کے. تو جو لوگ ہیں, اور پھر یہ کہ اہل بیت چونکہ پاک ہیں, ان کی طہارت کا کمال یہ ہے کہ نجس جو ہے وہ ان سے اپنا رشتہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے. لہذا دشمن جیسے اہل بیت کے چاہنے والے بہت سارے ہیں, بے مثال ہیں, ایسے ہی اہل بیت کے جو دشمن ہیں وہ دشمن بھی عجیب طریقے کے. ایک شخص تھا بغداد کے اندر, اہل بیت کا دشمن, سخت ترین دشمن, ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا, برا بھلا. یہ وہ جو سلسلہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک سلسلہ تھا جو مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے تبرہ کیا جاتا تھا, مولا پہ لعنت کی جاتی تھی, برا بھلا مولا کو کہا جاتا. وہ سلسلہ ابھی کچھ چہرے جو ہے سامنے آ رہے ہیں. تو وہیں پہ ایک شیخ عذری تھے جو بہت اہل بیت کے چاہنے والے تھے. سنیں میرے بھائی, سنیں میرے بچے, سنیں میری ماں بہنیں, سنیں. دعا توسل آج پڑھی ہے, اس لیے میں جناب زہرا کے حوالے سے بات عرض کر کے پھر مسائل کی منزل میں. تو شیخ عذری اہل بیت کے بہت چاہنے والے, کٹر چاہنے والے, اور وہ شخص اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا تھا, اہل بیت کو برا بھلا کہتا تھا. ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے ایک دن, اور جانے کے بعد نے کہا کہ قریب جا کے اس کے آہستہ سے کہا تیرے پیشوا پر لعنت. یعنی جس کے لیے تو میرے امام کو برا کہتا ہے, جن کے لیے تو اہل بیت کو برا کہتا ہے, جن کی سنت میں عمل کرتے ہو, اس پہ لعنت. اب اس نے تھوڑا غصے میں کیا, اس کے پاس چھری تھی تو چھری دیکھی تو وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا دن ہوا, پھر گیا, پھر جانے کے بعد آہستہ سے کہا تیرے پیشوا پر, پیشوا لیڈر تیرے لیڈر کے اوپر لعنت. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب وہ غصے میں آتا تھا مگر وہ چھری دیکھتا تھا خاموش ہو جاتا تھا. تو اس نے جا کے شکایت کر دی. حکومتیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ تر حکومتیں وہی رہی ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کا سلسلہ ہے. اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس طریقے سے آ کے بولتا ہے. تو حاکم کی طرف سے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے, ہمارے 2 آدمی جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے واقعی تو صحیح کہہ رہا ہے, اگر ایسا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. 2 آدمی, اب کل کو یہ ہوا کہ کل 2 آدمی آئیں گے. جب وہ صبح کو آئے گا, وہ جیسے ہی کہے گا فوراً اس کو گرفتار کر لیں اسی وقت. ایسا کہتے ہیں رنگے ہاتھ پکڑنا, آن اسپاٹ. تو اب جب وہ یہ رات میں سوئے جب شیخ عذری, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خاتون جنت بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا شہزادی جو ہے خواب میں تشریف لائی اور کہہ رہی یا شیخ غیر کلام, اے شیخ اپنی بات کو بدل دے, چینج کر دیں, اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دیں. اس ہو کے اٹھے, سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہے, اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دو, اپنی بات کو بدل دو. صبح ہوئی, اپنے روزانہ کے طریقے کے مطابق پہنچ گئے وہاں. اب دکان میں پہنچے تو وہ خواب ذہن میں تو تھا نا کہ اپنا کلام بدل دے, اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دے. تو وہاں دیکھا کہ دکان کے بیچ میں جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ سمجھ گئے کہ شہزادی نے مجھ کو آگاہ کیا ہے, شہزادی نے مجھ کو آگاہ کیا. تو فوراً کہا کہ بھائی میرے جو تیرے اوپر 400 دینار باقی ہیں, میرے دینار کیوں نہیں دیتا؟ میں روزانہ تیرے پاس آتا ہوں, میرے دینار نہیں دیتا. اس نے کہا کون سے دینار؟ تو جو روزانہ کہتا تھا وہی بات کہے. کہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میرے پیسے مجھے دے دے. اب جب یہ بات ہوئی تو وہ جو پیچھے چھپے ہوئے کھڑے تھے نا 2 سپاہی, وہ فوراً باہر نکل کے آئے. کہا دوسرے کا مال کھاتا ہے اور اس پہ جھوٹا الزام بھی لگاتا ہے, اس کے پیسے دے. اور زبردستی اس کو پیسے دلوائے. بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا, شیخ عذری ادھر سے گزرے تو شیخ عذری کہتے
شیخ حضوری سے مخاطب ہوئے، اس کی طرف کچھ کہیں، پوچھیں اس کا حال، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم کہو، اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں میرے پیشوا پر لعنت، ایک بار نہیں 1000 بار لعنت۔ تو کہا اب کیا ہو گیا بھائی، اب تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اب سمجھ میں آ گیا ان کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پیسے بھی گئے، میری آبرو بھی گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اذان محترم، اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ہے، جو ان کی منزلت ہے، اور جو انہوں نے کائنات کی عورتوں کے لیے، نساء عالمین کے لیے جو رول ماڈل پیش کیا ہے، جو سیرت پیش کی ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتی عورت کہ ہم کیا کریں، بیٹی نہیں کہہ سکتی کیا کریں، زوجہ نہیں کہہ سکتی، ماں نہیں کہہ، سب کچھ بتا دیا کس طریقے سے۔ اب رسول اللہ کو کار رسالت کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی ضرورت تھی۔ امام حسین علیہ السلام آئے اسلام کو بچانے کے لیے، اب جناب فاطمہ زہرا تو نہیں ہے، اللہ نے ایک ہی فاطمہ بنائی ہے، لیکن نمائندگی تو ہونی چاہیے کہ حسین تم دین خدا کو بچانے کے لیے جا رہے ہو، زہرا نہیں ہے لیکن ثانی زہرا تمہارے ساتھ ہوگی، زینب کبریٰ تمہارے ساتھ ہوگی، تمہیں ہر منزل پر احساس ہو کہ ماں کا کردار میرے ساتھ ہے، ماں میرے ساتھ ہے، میری بہن کی شکل میں ثانی زہرا عطادار ہو۔ جناب زینب سلام علیہ، کیا مقام ہے شہزادی کا، اور ان کی قربانی اگر آپ دیکھیں امامت کے دفاع کے لیے جو کام، ولایت کی دفاع کے لیے جو کام جناب فاطمہ زہرا نے کیا ہے، وہی ماں کی سیرت پہ عمل جناب زینب نے کربلا میں کیا ہے، کربلا سے پہلے بھی محبت اور کربلا کے اندر عزیز ہو۔ بس میں مسائل کی منزل میں آ گیا۔ جناب زینب نے 2 بچوں کو تربیت دی ہے اس طریقے سے کہ مجھے امامت کی حفاظت کے لیے، مجھے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ہے، تو بچے کیسے ہوں؟ عزیزو، شب عاشور آ گئی، امام حسین علیہ السلام ایک خیمے میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیفیت کیا ہے۔ جناب زینب کے خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے۔ شہزادی کیا فرما رہی تھی؟ یاد دلا رہی تھی، اونو محمد تمہیں یاد ہے نا، تم علی کے نواسے ہو، اونو محمد تمہیں معلوم ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اونو محمد کل اس طریقے سے جنگ کرنا کہ لوگوں کو جعفر طیار کی شجاعت بھی یاد آ جائے اور حیدر کرار کی جنگ کا منظر بھی سامنے آ جائے۔ امام حسین پہنچے، بہن کو دیکھا، جناب زینب خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد اب صبح نمودار ہوئی، جنگ شروع ہوئی، قربانیاں ہوتی رہیں۔ جناب فضہ نے، جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ ذرا اونو محمد کو بلا کے لاؤ۔ اونو محمد آ گئے، کہا اماں کیوں بلایا ہے؟ کہا میرے لاڈلو، دوسرے مولا حسین پر، میرے بھائی حسین پر جانوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن تم زندہ ہو۔ اللہ اکبر، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، یہ زینب کبریٰ کے کردار ہے۔ اونو محمد جاؤ اپنے ماموں پر جان کو قربان کر دو۔ اونو محمد نے کہا اماں ہم تو بار بار ماموں کے سامنے جاتے، ماموں سے اجازت مانگتے، لیکن ماموں انکار کر دیتے ہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے میرے بچوں، میرے لاڈلو بھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے جناب فضہ کو بلایا اور جناب فضہ سے کہا کہ میرے ماجھائے کو بلا کے لاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام آئے، حسین سمجھ گئے کہ بہن کیا کہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب کے پاس آئے، جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین، کیا فاطمہ زہرا کے لال کے اوپر زینب کے لال قربان نہیں ہو سکتے؟ اے میرے
میرے بھیا اونو محمد کو اجازت دے دیجئے، اونو محمد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ امام حسین نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ اکبر، کسی ماموں کے لیے اپنی بہن کی گودی کو اجڑتا ہوا دیکھنا آسان نہیں ہے۔ اے عزادارہ، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری، بہن میں نے اونو محمد کو اجازت دے دی۔ اے اونو محمد مقتل میں گئے، اب جنگ شروع کی۔ اب جو جنگ شروع کی عجیب انداز ہے، لشکر پکار رہا ہے، نہیں یہ بچے ہیں لیکن یہ تو حیدر کرار کے وارث لگتے ہیں، ان کی شجاعت کا عجیب عالم ہے۔ عزاداروں، جنگ ہوتی رہی، ہر طرف فوجیں بھاگ رہی ہیں، یہاں تک منزل آئی کہ اونو محمد جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچ گئے، دریا کے قریب پہنچ گئے۔ جناب زینب خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جناب فضہ در خیمہ پر کھڑی تھی اور در خیمہ سے امام حسین سے وہ برابر خبریں معلوم کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ شہزادی مبارک ہو، شہزادی مبارک ہو، اونو محمد جنگ کرتے ہوئے دریا کے قریب پہنچ گئے۔ اے آزادارو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ذرا تصور کرو، اگر کسی ماں کو معلوم ہو کہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پانی کے قریب پہنچ گیا ہے تو ماں خوش ہو جائے گی، لیکن ہائے جب زینب نے سنا کہ اونو محمد دریا کے کنارے پہنچ گئے، ایک مرتبہ شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو اونو محمد پانی پی لے، میں سکینہ سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ عزادارو، ابھی زینب یہی سوچ رہی تھی، جناب فضہ آئی، اے شہزادی اونو محمد قتل کر دیے گئے، مولا حسین اونو محمد کے لاشے کو لینے جا رہے ہیں، لاشوں کو لینے جا رہے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب نے شکر کا سجدہ کیا، پروردگار میرے بچے تیرے دین کے کام آ گئے۔ اب مولا حسین بچوں کے جنازوں کو لے کے آئے، اور جب جنازوں کو لے کر آئے، ایک مرتبہ جناب زینب کو امام حسین علیہ السلام نے تسلیت پیش کی، اور اس کے بعد کہتی زینب، جب میں رات میں آیا تھا نا تو تم کچھ بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے آنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا تم بچوں سے کیا کہہ رہی تھی۔ جناب زینب نے کہا بھیا میں بچوں سے کیا کہہ رہی تھی؟ کہا زینب، تم نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ جب میدان جنگ میں جاؤ اور عربوں کے دستور کے مطابق یہ پوچھا جائے تم کون ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں، یہ مت کہنا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ کہنا ہم حسین کی کنیز اے اونو محمد، یہ کہنا ہم حسین کی ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ اے بہن زینب، تم نے تو کہہ دیا کہ یہ مت کہنا، لیکن جب اونو محمد نے جنگ کی تو آواز یہ آئی، ارے تم بھلے ہی یہ کہو کہ تم کسی کنیز کے بیٹے ہو، تم کنیز کے بیٹے نہیں، تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ ہاں آزادارو، اونو محمد کے لاشیں آئے ہیں، بیویاں پرسا دے رہی ہیں، لیکن جناب زینب کہہ رہی ہیں بیویو اونو محمد کی شہادت پہ مجھے پرسا نہ دو، دعا کرو میرا ماجایا بچ جائے، میرا حسین بچ جائے۔ ہاں آزادارو، اب اس کے بعد ایسی بات ہے، زینب بھی ایک ماں تھی اور ماں کے دل میں وہی ممتا تھی جو ہر ماں کے دل میں ہوتی ہے، لیکن یہاں امامت کے دفاع کے لیے زینب نے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ آزاداروں، منزلیں گزری، کربلا گزر گئی، شام میں پہنچی، شام میں قید خانے کا زمانہ رہا، اور قید خانے کے بعد اب جب رہائی ملی اور جناب زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا بیٹا سجاد، میں یہ چاہتی ہوں، ہم نے اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم دل بھر کے روئے نہیں ہیں، اے بیٹا سجاد یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ
ہم وہاں پر اپنے شہداء کا ماتم کر لیں، ہم مولا حسین کا ماتم کر لیں۔ عزیزانو ابھی تھوڑی دیر کے بعد تابوت آئیں گے، آپ محمد کے تابوت کی زیارت کریں گے نا، اور تصور کیجئے گا، اس منزل کو اپنی ذہنوں میں رکھیے گا کہ اب جب مجلس برپا ہوئی، جناب زینب مسائل بیان کر رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے سروں کا آنا شروع ہوا، ایک ایک سر آتا رہا۔ ارے مولا عباس علیہ السلام کا سر آیا، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آگے بڑھ کے بھائی کے سر کو لے لیا۔ ارے علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کے لے لیا۔ ارے قاسم کا سر آیا، ام فروا نے آ کے بڑھ لیا۔ جو سر آتا رہا بیویاں بڑھ کے لیتی رہی۔ ارے اس کے بعد 2 سر آئے۔ اب جب یہ سر آئے، کوئی سروں کو لینے نہ بڑھا۔ جو عورتیں پرسے کے لیے آئی تھی انہوں نے کہا لگتا یہ ہے ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے، ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے ایسا نہ کہو، یہ ماں زندہ ہے لیکن زینب فاطمہ کے لال کا ماتم کرے یا اپنے لالوں کا ماتم کرے۔ بس مجلس تمام ہے، جناب زینب کی بارگاہ میں چند آنسوؤں کے نذرانے پیش کر دیجئے، شہزادی آپ سے راضی ہو جائے۔ اے آزادارو، ہاں بس 2-3 جملے۔ زینب صبر کرتی رہیں، مدینے پہنچ گئیں، زینب صبر کرتی رہیں، اور اس کے بعد اب امام نے جب حکم دیا اور جناب زینب اپنے گھر چلی گئیں، جب گھر پہنچی اون محمد کے حجرے سامنے دکھائی دیے۔ اون محمد کے حجرے کو دیکھا، جب اون محمد کے حجرے کو دیکھا ایک مرتبہ بچوں کی یاد آئی۔ ارے زینب نے تو مصلی بچھائے، وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیا، کربلا کا رخ کیا۔ اے اون محمد، ماں نے مصلی بچھا دیے، وضو کا پانی رکھ دیا ہے۔ اے اون محمد، گھر اجڑ گیا۔ اے میرے لاڈلو، تمہارے بغیر